یہ عمل انہوں نے کیا خالص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور دوستو ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، ناخن جو ہے نا، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ناخنوں کے نیچے جراثیم اور بیماریاں ہوتی ہیں، اور روحانی جو سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس کے نیچے جنات شیاطین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ آپ کے نیچے ناخنوں کے رہیں گے تو سوچیں آپ کو کیا کیا نہیں انہوں نے نقصان پہنچانا۔ تو دوستو یہ عمل جو میں نے بتایا ہے، بہت شارٹ نوٹس پر ویڈیو بنائی ہے، تو اس پر عمل کیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی قابل احترام معزز میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ویڈیو جو ہے نا میں ابھی جو بنا رہا ہوں، یہ بہت شارٹ نوٹس پر، ٹھیک ہے، وقت بہت کم ہے، اب ذوالحجہ کا چاند جو ہے، عید الاضحیٰ جو ہے، اس کا چاند بس آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ کل نظر آ جائے یا پرسوں نظر آ جائے۔ تو دوستو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا یہ مستند عمل ہے کہ آپ یہ کریں گے نا، دیکھیں روز کرنا ہے، 41 دن کرنا ہے، 10 دن کرنا ہے، 13 دن کرنا ہے، ایسی بات تو نہیں۔ ایک بار یہ عید الاضحیٰ کے چاند والا آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور دوستو جو عمل میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ آپ ہر ہفتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص جو عید الاضحیٰ کے متعلق اسے جوڑا جاتا ہے نا، آپ پر انشاءاللہ تعالی جادو، بندش، جنات، نظر بد اور ان وجوہات کی بنا پر جو غریبی ہے نا وہ ہٹ جائے گی۔ دوستو اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی کیجئے، وقت بہت کم ہے، اس سے پہلے کہ عید کا چاند نظر آئے۔ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے، وہ کیا دوستو؟ یہ کیا ہے؟ ٹیشو پیپر، وائٹ ٹیشو پیپر، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دوستو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یعنی یہ چاند نظر آتا ہے نا تو پھر وہ اگلا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، چاہے اگلا دن آیا یا نہیں، چاند نظر آ گیا۔ مثال کے طور پہ رمضان کا چاند جب نظر آ جاتا ہے نا تو رمضان شروع ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں، اس کے فوائد۔ اسی طرح ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کے اور اپنے پاؤں کے تمام ناخن کو کاٹ لینا ہے، اور ان کو کاٹ کر یہ سفید ٹیشو آپ لے لیں، اس میں آپ نے اس کے اوپر رکھ کر آپ نے 113 مرتبہ 113 ٹائم یعنی 113 ٹائم 113 مرتبہ قرآن پاک کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 113 مرتبہ جب آپ آیت پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اوکے؟ اور جب آپ 113 مرتبہ پڑھ چکے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ ناخن کاٹنے لگیں تو آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھنا ہے۔ وہ ناخن آپ ٹیشو پر رکھ کر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر پڑھنا ہے، 113 مرتبہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ان پر دم کریں، اور ٹیشو پیپر کو اس طرح آپ نے بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ بند کر کے آپ قبرستان یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر پاؤں نہ پڑتے ہوں، ٹھیک ہے، آپ یہ گھر میں جو اگر آپ نے پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں گملے، اس میں بھی دبا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کی برکت سے آپ پر جادو جنات کی وجہ سے اگر غریبی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑا آزمودہ اور بہت ہی زبردست، ہمارا اپنا آزمایا زبردست عمل ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے یہ عمل بتایا، بڑی بڑی روایات میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، اور بڑے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، جن کے اوپر نظریں لگی ہوئی تھی، جادو ہوئے تھے، جن کو جنات نے پریشان کر رکھا تھا، جینا مرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ دوستو غریبی کی وجہ سے اتنی بری حالت تھی کہ وہ ہو سکتا ہے ایک جوس کا ڈبہ نہ خرید پاتے تھے۔ یہ عمل انہوں نے کیا خالص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور دوستو ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، ناخن جو ہے نا، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ناخنوں کے نیچے
जरासीम और बीमारियां होती हैं। और रूहानी जो साइंस है वो क्या कहती है कि इसके नीचे जिन्नात शैतान होते हैं। ठीक है, तो जब ये आपके नीचे नाखनों के रहेंगे तो सोचें आपको क्या क्या नहीं उन्होंने नुकसान पहुंचाना। तो दोस्तों ये अमल जो मैंने बताया बहुत शॉर्ट नोटिस पर वीडियो बनाई है, तो इस पर अमल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका भला करेगा। दोस्तों जो पूरी वीडियो देखे अल्लाह पाक उसे सदा सलामत रखे और हर उसे उसके मकसद में कामयाब करे जो उसके दिल में मौजूद है। दोस्तों मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।